ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والعن أعداءهم صلوات جل فرجهم. یہ تھے وسیع زیدی اور اب میں سجاد نقل کو زحمت دوں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی جشن ولادت کے موقع پر یہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. سجاد نقل. حسن کے نام سے یوں حسن آشیانہ ہوا حسن کے نام سے یوں حسن آشیانہ ہوا ہزار شہروں میں کوئی بھی سامرا نہ ہوا ہزار شہروں میں کوئی بھی سامرا نہ ہوا اور حسین وقت کا تیار
حسین وقت کا تیار کرنا تھا لشکر، حسن کے بعد حسن عسکری کا آنا ہوا، حسن کے بعد حسن عسکری کا آنا ہوا۔ اور ابھی قیاس پہ اتری نہیں حقیقت عشق، ابھی قیاس پہ اتری نہیں حقیقت عشق، ابھی سراب کا دریا سے سامنا نہ ہوا، اور اندھیرا بھول گیا تھا کہ یہ اجالا ہے، اندھیرا بھول گیا تھا کہ یہ اجالا ہے، سو قید خانہ بھی ایک دن چراغ خانہ ہوا، ہے اہل عشق کو خوشنودیے رسول عزیز، ہمیں یہ کب ہے کوئی خوش ہوا نہ ہوا، ہمیں یہ کب ہے کوئی خوش ہوا نہ ہوا، اور وہ کب سمجھتا ہے توحید کے معنی کو، وہ کب سمجھتا ہے توحید کے معنی کو، وہ شخص جو کبھی زوار کربلا نہ ہوا، وہ شخص جو کبھی زوار کربلا نہ رہا، ہزار شہروں میں کوئی بھی سامرا نہ ہوا۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے سجاد نقوی، اور اب میں زحمت دوں گا داؤد نقوی کو منقبت پیش کریں گے۔ داؤد نقوی۔ محفل نہ ہو تمام میرے 11ویں امام، محفل نہ ہو تمام میرے 11ویں امام، خالی نہ ہو یہ جام میرے 11ویں امام، سانس
سانسوں کو سامرا کی ہوا پھر نصیب ہو، سانسوں کو سامرا کی ہوا پھر نصیب ہو، کیجے کچھ انتظام میرے 11ویں امام۔ حیران تھے سبھی کیا پنجڑے میں آپ کا، حیران تھے سبھی کیا پنجڑے میں آپ کا، شیروں نے احترام میرے 11ویں امام۔ کل کائنات جس کو کرے گی قیام اس، کل کائنات جس کو کرے گی قیام اس، قائم کے بھی امام میرے 11ویں امام۔ توفیق دیجئے ہمیں نصرت کے واسطے، توفیق دیجئے ہمیں نصرت کے واسطے، حاضر ہیں یہ غلام میرے 11ویں امام۔ دیدار کے سبب میری آنکھیں ہیں تشنہ لب، دیدار کے سبب میری آنکھیں ہیں تشنہ لب، نظروں کے بھر دے جام میرے 11ویں امام۔ اور مکتے کی زحمت ہے۔ داؤد نقوی ابن نقی کا ہے مدح خواں، داؤد نقوی ابن نقی کا ہے مدح خواں، تیرا دیا مقام میرے 11ویں امام۔ محفل نہ ہو تمام میرے 11ویں امام۔ اور داؤد نقوی کے بعد اب میں زحمت دوں گا جناب شباہت حسین صاحب کو، تشریف لائیں جناب شباہت حسین۔ پوڈیم نہیں ہے تو اوپر بار دیگر صلوات۔ مختصر سے 2 شعر 3 سے اور 4 شعر کی زحمت، 2 3 شعر 4 شعر آپ اصرار کرتے ہیں۔ پہلے 2 شعر ایک رباعی پیش ہے۔ اپنا یہ افتخار ہی 14 صدی سے ہے، اپنا یہ افتخار ہی
14 صدی سے ہے ظلم معصوم سے تھا رابطہ، معصوم ہی سے ہے، معصوم سے تھا رابطہ، معصوم ہی سے ہے، حاصل خدا کی آخری حجت بھی تو ہمیں، حاصل خدا کی آخری حجت بھی تو ہمیں، اللہ کی قسم ہے حسن عسکری سے ہے۔ ایک بار اور صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی۔ اب ہے تو یہ بڑی منقبت، لیکن 3 شعر شاید میں نسیم صاحب کے لیے راستہ ہمراہ کر رہا ہوں۔ یہ کس جشن مسرت کا صبا پیغام لائی ہے، یہ کس جشن مسرت کا صبا پیغام لائی ہے، ہنسی پھولوں کے لب پر ہے کلی بھی مسکرائی ہے، ہنسی پھولوں کے لب پہ ہے کلی بھی مسکرائی ہے، گزاری عمر میں نے مدح معصومین میں اپنی، گزاری عمر میں نے مدح معصومین میں اپنی، یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میری کمائی ہے، یہی میرا اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں سے کاٹوں کہاں سے چھانٹوں۔ یہی میری کمائی ہے، کبھی حق نے نہ سمجھوتا کیا باطل پرستوں سے، ہمیشہ خیر کی شر سے جدائی تھی، جدائی ہے۔ اور سجاد نے ایک شعر پڑھا تھا درندوں کے حوالے سے، تو مقطع اسی پر محمد و آل محمد صلوات۔ درندوں نے سر اپنا رکھ دیا مولا کے قدموں پر، درندوں نے سر اپنا رکھ دیا مولا کے قدموں پر، شباہت یہ امامت کی عجب معجز نمائی ہے، شباہت اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات حالات حاضرہ کے تحت ابھی ہمیں سننے میں ملا ہے کہ کچھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کو نہیں مارنا ہے بلکہ شیعوں کو مارنا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خطرناک، زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ تو اس حوالے سے کن کو کیا سمجھ میں آیا ہے، کیا نہیں سمجھ میں آیا،
یہ محب آل محمد امیر المومنین کے چاہنے والوں سے نفرت کیوں بڑھ گئی؟ کچھ تو مسئلہ ہے، اور اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غدیر نہیں سمجھ میں آیا۔ تو مصرع ترا تھا ادارے میں، اسی حوالے سے چند اشعار اور 2 3 4 میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھ منظر غدیر کا کیا ہے، دیکھ منظر غدیر کا کیا ہے، پھر سمجھ شان مرتضیٰ کیا ہے، پھر سمجھ شان مرتضیٰ کیا ہے۔ سن کے من کن تو ایک دم سن ہو، سن کے من کن تو ایک دم سن ہو، شیخ صاحب تمہیں ہوا کیا ہے۔ یہی شعر تھا لیکن جعفر بھائی نے پہلے پڑھ دیا تو شیخ صاحب تمہیں تیری نظروں میں جب غدیر نہیں، ایسے مسلمانوں کو جو کہتے ہیں شیعہ زیادہ خطرناک بڑے دشمن، تیری نظروں میں گر غدیر نہیں، پھر یہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، پھر یہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ سر منڈاتے ہی پڑ گئے اولے، یہ سوالات حاجی تھے جو سر منڈا کے غدیر میں آئے تھے۔ سر منڈاتے ہی پڑ گئے اولے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ جب واقف غدیر نہیں، آپ جب واقف غدیر نہیں، آپ کو دین کا پتہ کیا ہے، آپ کو دین کا پتہ کیا ہے۔ ذکر عباس اس سے مت کرنا، ذکر عباس اس سے مت کرنا، جو نہیں جانتا وفا کیا ہے، جو نہیں جانتا وفا کیا۔ اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ ازل تا ابد کا وقت دیا، ازل تا ابد کا وقت دیا، سوچتے رہیے فاطمہ کیا ہے، سوچتے رہیے فاطمہ کیا ہے۔ جو نصیری کی تعریف کرتے ہیں ان سے الگ ہو کے جو نصیریت ہے اس کے خلاف ایک شعر ہے۔ یہ تو تیرا خدا بتائے گا، دو معنی ہیں، ایک نصیری کا خدا ہمارا، یہ تو تیرا خدا بتائے گا، اے نصیری تیری سزا کیا ہے، اے نصیری تیری سزا کیا ہے۔ اب مقطع پیش ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ، پلیز ہمارے حق کو دعا کیجیے گا۔ باغ جنت ہے جا شباہت جا، باغ جنت ہے جا شباہت جا، تیرا ہی گھر ہے پوچھتا کیا ہے، تیرا ہی گھر ہے پوچھتا کیا ہے۔ پھر
پھر سمجھ شان مرتضیٰ کیا ہے. صلوات. یہ تھے شبات حسین صاحب جو ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے، اور نہ صرف اشعار سنا رہے تھے بلکہ ان کے معنی بھی سمجھاتے جا رہے تھے. اور اب میں زحمت دوں گا نسیم فروغ صاحب کو تشریف لائیں. امام زمانہ بلند سلوات. بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں کیونکہ میرے بعد مولانا تشریف لا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو زحمت بعد میں دینی پڑے گی. آپ آگے آ جائیں گے تو مجھے بھی ہمت ہو جائے گی، کچھ دو چار شعر آپ کو سنا دوں گا. میں کچھ تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن شبات بھائی نے ادھر ادھر کے شعر سنائے تو میں نے کہا دو چار میں بھی سنا دوں ادھر. ایک ایسا ہی کہ قبر کی منزل میں کب ہوں گے خدا کے سامنے، قبر کی منزل میں کب ہوں گے خدا کے سامنے، اور نامہ اعمال ہوگا مرتضیٰ کے سامنے. قبر کی منزل میں کب ہوں گے خدا کے سامنے، نامہ اعمال ہوگا مرتضیٰ کے سامنے، اور خود ہی نپٹا دیں گے وہ منکر نکیروں کو فروغ، خود ہی نپٹا دیں گے وہ منکر نکیروں کو فروغ. لب میں کھولوں گا بھلا مشکل کشا کے سامنے. ایک دو قطعے اور کہ نفس پر اختیار دیتا ہے، نفس پر اختیار دیتا ہے، حوصلوں کو وقار دیتا ہے، اور ضرب جب دیکھتا ہے بندے کا تب خدا ذوالفقار دیتا ہے. نفس پر اختیار دیتا ہے، حوصلوں کو وقار دیتا ہے، اور ضرب جب دیکھتا ہے بندے کا تب خدا ذوالفقار دیتا ہے. ایک قطع اور کہ منافقوں کو یہ روز غدیر کیسا ہے، منافقوں کو یہ روز غدیر کیسا ہے، علی کے باب میں ان کا ضمیر کیسا ہے، اور لگا کے نعرہ حیدر جو دیکھا چہروں کو سمجھ میں آ گیا کس کا خمیر کیسا ہے. منافقوں کو یہ روز غدیر کیسا ہے، علی کے باب میں ان کا ضمیر کیسا ہے، اور لگا کے نعرہ حیدر جو دیکھا چہروں کو سمجھ میں آ گیا کس کا خمیر کیسا ہے. چلیے صاحب یہ بک تو میں بند کر دوں اپنی. کہاں گیا یہ چند سیدھے سیدھے شعر ہیں. بزم ولا سجی ہے حسن عسکری کے نام، بزم ولا سجی ہے حسن عسکری کے نام، اور ہر تیرگی کو بدلے گا وہ روشنی کے نام، ہر تیرگی کو بدلے گا وہ روشنی کے نام، اور دنیا میں آ گیا ہے نقی کا مہ تمام، دنیا میں آ گیا ہے نقی کا مہ تمام، اور پیغام تہنیت امام نقی کے نام. اللہ صلی اللہ علیہ. اور ہر ایک ان کے علم سے پاتا رہا ہے فیض، ہر ایک ان کے علم سے پاتا رہا ہے فیض،
اور ہر ایک زمانہ ان کا رہا آگہی کے نام. اور تم جوڑ و ظلم سے نہ جھکا پاؤ گے انہیں. تم جوڑ و ظلم سے نہ جھکا پاؤ گے انہیں. اور پیغام دے چکا ہے یہ حق خسروی کے نام. تم جور و ظلم سے نہ جھکا پاؤ گے انہیں. پیغام دے چکا ہے یہ حق خسروی کے نام. اور شعر دیکھیں کہ ہم مجلس حسین کے پروردہ لوگ ہیں. ہم مجلس حسین کے پروردہ لوگ ہیں. اور عشق علی لکھا ہے ہر ایک مجلسی کے نام. ہم مجلس حسین کے پروردہ لوگ ہیں. عشق علی لکھا ہے ہر ایک مجلسی کے نام. اور پیتے رہیں شراب تولا حضور کی. پیتے رہیں شراب تولا حضور کی. اور یہ جام کوثری ہے ہر ایک جعفری کے نام. پیتے رہیں شراب تولا حضور کی. یہ جام کوثری ہے ہر ایک جعفری کے نام. اور فرش ولا بچھا تو بہت روشنی ہوئی. فرش ولا بچھا تو بہت روشنی ہوئی. اور روشن ہوا چراغ ولا چاندنی کے نام. اور لے کر حسن کا لال ہی آئے گا ذوالفقار. لے کر حسن کا لال ہی آئے گا ذوالفقار. لکھی ہوئی ہے فتح جو تیرے علی کے نام. لے کر حسن کا لال ہی آئے گا ذوالفقار. لکھی ہوئی ہے فتح جو تیرے علی کے نام. اور حجت تلک جو پہنچا علی سے یہ سلسلہ. حجت تلک جو پہنچا علی سے یہ سلسلہ. اپنا قیام ہے اسی بارادری کے نام. اور تکیہ تمہارا دین خدا پر رہے صدا. تکیہ تمہارا دین خدا پر رہے صدا. پیغام ہے حسن کا ہر ایک آدمی کے نام. اور عز و وقار و جاہ و جلالت کا سلسلہ. عز و وقار و جاہ و جلالت کا سلسلہ. پروردگار نے رکھا ہر ہاشمی کے نام. اور جو تیرگی سے قبر کی پہنچے گی حشر تک. جو تیرگی سے قبر کی پہنچے گی حشر تک. قربان اپنی جانیں اسی روشنی کے نام. جو تیرگی سے حشر کی پہنچے گی حشر تک. جو تیرگی سے قبر کی پہنچے گی حشر تک. قربان اپنی جانیں اسی روشنی کے نام. اور سامرہ جا کے کاش میں یہ منقبت پڑھوں. سامرہ جا کے کاش میں یہ منقبت پڑھوں. مجھ کو ملے گی ان سے سند شاعری کے نام. سامرہ جا کے کاش میں یہ منقبت پڑھوں. مجھ کو ملے گی ان سے سند شاعری کے نام. اور مقبول ہو گئی ہیں دعائیں فروغ کی. مقبول ہو گئی ہیں دعائیں فروغ کی. اور نام فروغ لکھا گیا بندگی کے نام. ایک دو شعر اور ہو گئے لیکن ایک شعر خاص طور پہ میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن دل چاہ رہا ہے پڑھی دیکھا جائے گا. لائے گا انقلاب جہاں میں حسن کا لال. لائے گا انقلاب جہاں میں حسن کا لال. ان کا ہر ایک کام ہے دانشوری کے نام. اور یہ تھا وہ جناب یہ در وہ ہے کہ روٹیاں ملتی رہیں صدا. یہ در وہ ہے کہ روٹیاں ملتی رہیں صدا.
پلتے ہیں لوگ ادبی سخن پروری کے نام. اب جہاں آپ کا ذہن پہنچ جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور باواز بلند صلوات. اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا مسلم چاولہ صاحب تشریف لائیں، محفل سے خطاب فرمائیں. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، برادران و خواہران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل از آغاز سخن اپنی جانب سے آپ سب مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریکات، اور پھر ہمارے اجتماعی ہدایہ تبریکات ہمارے زمانے کے امام حجت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس شب کی مناسبت سے کہ جب آپ کے پدر گرامی، پدر بزرگوار کا ہم روز تولد یہاں پر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے، خاص طور سے چونکہ اس آخر الزمان میں جن حالات کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، خاص طور سے فلسطین، لبنان اور دیگر جگہوں پہ جا پر مومنین و مسلمین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ نظراتی مشکلات ہمیں اور بھرپور طریقے سے یاد دلا رہی ہیں کہ اگر ان مشکلات کا کوئی حل ہے تو وہ حلال مشکلات کے در سے وابستہ ہونے میں ہے.
اور اسی حلال مشکلات کا وہ جانشین، وہ پسر اس دنیا میں اس عدل و انصاف کے پرچم کو لے کر کے آ کر نافذ کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد والا۔ ایک تو خود فریضہ ایمانی و اسلامی کے اعتبار سے اس چیز کی یاد دہانی ضروری، دوسرا یہ بھی ذہنوں میں بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں مسلمانوں پہ اتنے ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے تو اسی ایک سوال کے جواب کے طور پہ بھی اس شبہ کو دور کرنے کے واسطے بھی کہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف و اکناف عالم میں، اور مسلمانوں خاص طور پہ شیعان حیدر کرار کو مصائب میں دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں ولادتوں کی تبریکات پیش کرنا یا ولادتوں کو منانے کے حوالے سے اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دین اور خاص طور سے جس مکتب سے وابستہ ہیں، اعتدال، میزان اور انسانی احساسات و جذبات اور شعوری بالیدگی کے اعتبار سے کامل و اکمل مکتب ہے۔ یعنی اگر اس حدیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمارے لیے ایک میزان، ایک کسوٹی، ایک ہمارے لیے پیمانہ مقرر کر دیا گیا کہ چونکہ انسانی شعور میں، انسانی نفسیات میں خوشی کے لمحات یا غمی کے لمحات اس کی شخصیت، اس کے کردار کی تکمیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو انسانوں کو خاص طور سے مومنین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان شعور کی، جذبات کی عکاسی اس طرح سے ہو کہ میزان جو اہل بیت کی صورت میں ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ تو حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ یفرحون بفرحنا وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا۔ ہمارے حقیقی شیعہ کی پہچان یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ان کی اپنی خوشیاں ہماری خوشیوں کے تابع ہوتی ہیں اور ان کے غم ہمارے غموں کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی اصل حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو اپنی غمی اور خوشی میں یہ دیکھے کہ یہ موقع میرے امام کی خوشی کا یا غمی کا ہے کہ نہیں، اور حقیقی معنوں میں کہ یفرحون بفرحنا، یعنی جب اہل بیت مسرور ہیں، ان کے یہاں فرح ہے، تو اہل بیت کی تاسی میں، ان کی پیروی میں، ان کے چاہنے والوں کے یہاں بھی خوشی کے جذبات ہیں۔ اور دیگر یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات جو واقعاً آفاقی صفات ہے، یعنی کائنات میں بعد از رسول خدا کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی صفات میں اس درجہ کمال پر پہنچا ہو کہ علماء جب پڑھتے ہیں تو انگشت بے دنداں رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں ایک ایسی صفت مولا کائنات کی کہ جمع الاضداد، یعنی دو متضاد صفتیں ایک وقت میں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ عقلی قانون ہے، یعنی جہاں پر تاریکی ہے وہاں پر اجالا نہیں ہوتا، جہاں سفیدی ہے وہاں پر سیاہی نہیں ہوگی، جہاں پر آگ ہے وہاں پر پانی نہیں ہوتا، یعنی جہاں پر حرارت ہے وہاں پر ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ لیکن مولا کائنات کی ہستی ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ جب جوش شجاعت میں تلوار چلتے دیکھیں تو ذوالفقار جیسی تلوار نظر نہ آئے، لیکن خوف خدا میں عبادت کرتے دیکھیں تو علی جیسا بندہ نظر نہ آئے۔ یعنی مولا کائنات کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں اس ہستی کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی خوشی اسی غمی کے ساتھ ہے جو اہل بیت کے لیے غمناکی ہے، اور اسی طرح اس کی غمی میں بھی خوشی وہی ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہر مومن، ہر مسلمان جو ذی شعور ہے
اور جو اہل بیت سے وابستہ ہے وہ یقیناً ذی شعور ہے. اور شعور کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور احساسات میں تعادل رکھتا ہے. یعنی اگر حقیقی معنوں میں، جیسے میں نے ابھی ایک لمحہ پہلے آپ کو جمع الاضداد کی بات کی، تو خود یہ ایک انسانی نفس کی یعنی کمال اور اس کے ایک حسن کا بیان ہے کہ انسان اس اپنی صفت کو، جیسے مثال کے طور پہ اگر صفت شجاعت کو دیکھیں. اب یہ صفت شجاعت خالی ایک خلا میں ایک صفت شجاعت پیدا نہیں ہوتی. اس صفت شجاعت کے پیچھے انسان کی صفات میں سے صفت یا قوہ غضبیہ پائی جاتی ہے. اب قوہ غضبیہ جو انسان کو کچھ مواقع پر رد عمل اور عکس العمل پیش کرنے کے لیے مہمیز کرتی ہے، جب اس صفت کو انسان بے لاگ ہو کر استعمال کرتا ہے تو حیوانوں اور درندوں کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی قوہ غضبیہ کو الہی قوانین اور معصومین کی سیرت میں دیکھتے ہوئے جب اجرا کرتا ہے تو ملائکہ سے افضل بشر بنتے ہوئے شجاع انسان بنتا ہے. یعنی اگر حقیقی معنوں میں شجاعت کو دیکھا جائے تو شجاعت اسی قوہ غضبیہ کا مظہر ہے، اسی کا انعکاس ہے. یعنی اگر انسان میں قوہ غضبیہ نہ ہو تو وہ شجاع نہیں ہو سکتا، وہ دفاع نہیں کر سکتا. اسی لیے انسان اس بات کا ادراک کرے کہ دین مبین اسلام وہ کامل و اکمل دین کہ جس میں انسانی احساسات اور جذبات کا ذکر اور ان کی اہمیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو قابو میں رکھ کے، اعتدال میں رکھ کے انسانی ذات کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا ہنر مذہب اسلام دیتا ہے، مکتب اہل بیت دیتا ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر پروردگار کے حکم کے تابع ہو تو سینے پہ سوار ہو کے سر کو قلم کرنے لگے، لیکن اگر اسی نفس کو مہار کرنا ہو اور خاص طور سے امت کو نفس کی تربیت سکھانی ہو تو وہ مولا کائنات عمرو بن عبدود کے سینے سے بلند ہو جائیں اور پھر کوئی پوچھے مولا آپ نے یہ کیوں انجام دیا، یہ ایسا کام کیوں کیا، تو یہ جواب دیا کہ علی نہیں چاہتا علی کے کسی فعل میں بھی اس کے نفس کی رضا حاصل ہو. تو مومن اپنے ہر عمل میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ پروردگار کے لیے ہے. تو خاص طور سے ان حالات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے دل واقعا مضطرب ہیں، ہمارے دل پریشان ہیں، اور ہر گزرتا لمحہ بہرحال ہمیں اپنے امام سے قریب کر رہا ہے. اور چونکہ خاص طور سے 11ویں امام کی خاص نسبت جو ہمارے زمانے کے امام سے ہے، اس بات کا تقاضا یہ ہے. اور ماشاءاللہ سے پیشخانی کے طور پہ اشعار اس انقلاب مہدویت کے حوالے سے بھی اور افراد باقی جس طرح سے پیش کیے گئے، واقعاً یہ انسانیت جو اس وقت ظلمتوں اور حیرتوں کے سمندر میں غرق ہوئی ہے، اگر کوئی روشنی کی امید اور کرن ہے تو وہ صرف اسی مکتب سے ہے. یعنی آج جس امام کی ہم ذکر کی مجلس میں یہاں پر بیٹھے ہیں، 11ویں امام امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ، یعنی سوانح حیات کے باب میں سے ایک خاکے کے طور پہ آپ کے اذہان میں اس چیز کو دوبارہ سے یادآوری کے لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ سامرہ کا بھی ذکر ہوا. ہمارے بہت ہی عزیز بیٹے نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے اپنے کلام میں سامرہ کا ذکر کیا. تو یہ شہر خاص طور سے نسبت 11ویں امام اور 10ویں امام سے ہے. اور ایک اور لقب، چونکہ اس میں مبارک حسن ہے 11ویں امام کا، اور القاب میں ذکی جو معروف العسکری، اور 10ویں اور 11ویں امام دونوں کو العسکریین کہا جاتا ہے. ابھی بھی آپ زیارت کر لیے جائیں تو ایک باب پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکما یا امامین العسکریین، یعنی ان دونوں اماموں کو ملا کر کے کہ سامرہ میں یہ جو زیارت کے بقع ہمارے لیے پروردگار عالم کی کرامت کے طور پہ قرار دے دیے گئے اہل ایمان کے لیے، اپنی معرفت کے حصول کے لیے. تو سامرہ کے حوالے سے تاریخی طور پہ بہت سے احتمالات ذکر ہوئے ہیں. سر من رعا جو عام طور سے معروف ہے عربی زبان کا لفظ، جس سے
بدل کے سامرہ بنا، سر من رعا، سرور حاصل ہونا، من رعا جس نے بھی دیکھا اس کو سرور حاصل ہوا۔ عراق جیسے بیبلون کی تہذیب آپ افراد یقیناً آگاہ ہے، تو اس تہذیب، اس جغرافیائی منطقے میں جو لقو دکو صحرا کے ساتھ ہے، اس میں ایک ایسا سرسبز و شاداب جو دریائے دجلہ کے کنارے پہ شہر واقع ہے کہ آج بھی اگر آپ سفر کرتے، بیابانوں اور صحراؤں سے گزرتے، اس قریے میں داخل ہوتے ہیں تو دریائے دجلہ کا پل آپ کا استقبال کرتا ہے، پھر ہریاول اور سبزہ اور شادابی نظر آتی ہے۔ تو اس زمانے سے ہی کہ جب بنو عباس نے اس علاقے کو اپنی چھاؤنی کے طور پہ، اپنے عسکری علاقے کے طور پہ، معسکر عربی زبان میں، اردو زبان میں جس کو فوجی چھاؤنی، کنٹونمنٹ ایریا، گیریزن جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کے طور پر اختیار کیا۔ تاریخ میں بہت سی تفصیلات ہیں اس حوالے سے، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ سلطنت عباسیہ جو بنو امیہ سے اقتدار حاصل کر کے اپنے ایجنڈے پر چل رہی تھی، اب ترکوں اور سلجوقوں اور دیگر سلطنتوں کے ذریعے خطرے کا شکار ہوتے سمٹتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جس بات کا انہیں احساس ہے اور جس بات سے پریشان ہیں، وہ حدیث حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں 12 جانشینوں، 12 امام، ہمارے یہاں تو اسماء کے ساتھ موجود ہے 12 امام کی احادیث کے نام سے، لیکن اہل سنت کے یہاں بھی کسی جگہ پہ 12 امیر قریش سے یا کسی بھی طرح سے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اور شاید کسی شعر میں بھی یہ بات ابھی کہی گئی تھی کہ تاریخ اسلام میں یہ آج نہیں ہے کہ لوگوں کو تشیع سے خار ہے، تشیع سے مشکل ہے، یہ اسلام کے ظہور سے ہی، اسلام کی آمد کے ساتھ ہی، اور جب یہ سرکار سید الشہداء کھڑے ہو کر عاشورہ کے دن یہ جملے بیان کرتے تھے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے، تو یہ جملے تاریخوں میں لکھے ہیں، بغضاً لأبیک، آپ نے کچھ نہیں بگاڑا، آپ کے بابا نے خیبر میں، آپ کے بابا نے خندق میں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اس دشمنی، یہ مولا کائنات بھی صرف اس جگہ نہیں جاتی، یہ اس ہستی سے بغض اور دشمنی ہے کہ جس نے اپنے دامن میں اسلام کے اس نبی کو پناہ دی کہ اس کا پناہ دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کہا ابو طالب تم نے یتیم عبداللہ کو پناہ دی، ہم نے اس عمل کو اپنا عمل بنا دیا۔ یعنی یہ جناب ابو طالب سے دشمنی کا سلسلہ آج بھی، یعنی جتنے ابو طالب کے چاہنے والے ہیں آج بھی وہی ہٹ لسٹ پر ہیں، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تشیع میں۔ تو دیکھنا یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنو عباس کے یہاں بھی چکے اس حدیث کو، یعنی اگر مبالغہ نہ کروں تو شیعوں سے زیادہ وہ سمجھتے بھی تھے اور وہ حق بھی مانتے تھے، لیکن پھر بھی کٹ حجتی تھی نا، یعنی یہ تاریخ میں یہ نئی چیز نہیں، عیسائی یروشلم سے یہودی آ کر کے مدینہ کے اطراف میں، مکہ کے اطراف میں کہ جزیرہ عرب میں آخری پیغمبر آنے والا ہے، لیکن کٹ حجتی تھی، تو مباہلے کے لیے بھی آگے، جنگوں کو بھی مسلط کیا کہ اپنے نفس کے مطابق نہیں تھی باتیں۔ بنو عباس بھی اسی طرح، یعنی بنو امیہ سے جب وہ حکومت اور اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں تو نعرہ لگا رہے ہیں الرضا من آل محمد، یعنی ہم یہ اقتدار لے کر آل محمد کو واپس دیں گے، لیکن ذہنوں میں وہ بغض اہل بیت، وہ بغض ابو طالب موجود ہے کہ جانتے ہیں کہ وہ حدیث سچ ہے کہ 12 آئیں گے، اور 12واں وہ ہوگا جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جو ہمارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بنو عباس نے 132 ہجری کے بعد، یعنی یہ ایک سالوں میں 132 ہجری کو بنو امیہ کے اقتدار کا خاتمہ اور بنو عباس کے اقتدار کے آغاز کا سال تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں آ کر ابتدائی کچھ سال تو اپنے نفاق پر پردہ ڈال کے رکھا، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہ ہم اہل بیت کے لیے قیام کر رہے ہیں، تو 7ویں اور 8ویں امام تک وہ پردہ بنو عباس کے
چہروں پہ پڑا رہا، وہ نقاب پڑا رہا. لیکن اب جیسے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اور نہ لالچ، نہ خوف، نہ دھمکی، کوئی ایسی چیز انہیں بیعت پر مجبور نہیں کر رہے. کیسے کر سکتے ہیں بیعت؟ وہ مال، وہ دولت، وہ خطرہ. یعنی یہ اذہان میں بعض اوقات غلط فہمیاں ایجاد ہو جاتی ہیں. معصوم کبھی بھی کسی بھی ظالم اور جور والے کی اور غیر معصوم کی بیعت کا تصور ہی نہیں. یعنی وہ تو اس کا فرزند ہے کہ جو کہے اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور سورج رکھ دو، سورج اور چاند رکھ دو، تو بھی میں اپنی تبلیغ سے ہٹنے والا نہیں ہوں. یعنی قریش کا یہی کہنا تھا نا سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جتنا مال چاہیں ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. آپ اگر کسی خوبصورت ترین خاتون سے شادی کرنا چاہیں تو ہم جزیرۃ العرب کی سب سے امیر اور خوبصورت خاتون سے شادی کر دیں گے. اگر آپ کو کوئی جاہ و حشم کا اگر تقاضا ہے آپ کا تو ہم آپ کو وہ پیش کر دیں گے. لیکن جس طرح سے سرکار ختمی مرتبت نے ایک ہی جواب دیا کہ کوئی بھی لالچ، کوئی بھی خوف مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ذمہ داری سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں. اسی طرح اس محمد مصطفیٰ کے 12 جانشینوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ سر کٹ تو جائے گا، جھکے گا نہیں. یعنی تختہ دار پہ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم سب اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد کے مصداق. نہ پہلے محمد نے کسی ظالم کی بیعت کی، نہ میں نے کی، نہ آخری محمد تک کوئی بیعت کرے گا. تو جانتے تو یہ تھے کہ کوئی بھی خوف کا شکار نہیں ہوگا، کسی کو بھی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، لالچ سے خریدا نہیں جا سکتا. تو اب بنو عباس کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے. سختیاں اس طرح سے کہ اب یہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے، خاص طور پہ جوان بچے بیٹھے ہیں، مطالعہ کیجئے تاریخ ائمہ کا، سیرت اہل بیت کا، اور دیکھیں کس طرح سے بنو عباس نے ظلم روا رکھے ہیں. آج جو ظلم کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، واقعاً انسان آج پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس زمانے کو دیکھیے، متوکل کے قریب کا زمانہ، یہ معتز کے قریب کا زمانہ ہے، دیکھیے جا کر حجاج ان سے پہلے گزر چکا ہے، کس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور اہل بیت کے گھرانے کو کس طرح سے دیواروں میں چنوا دیا جاتا ہے، کس طرح سے ظلم و بربریت کی داستانیں قائم کی جاتی ہیں. یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ جس جادے پہ قدم رکھا ہے وہ جادہ عشق ہے. جس راہ پہ، جس شاہراہ پہ ہم نے قدم رکھا ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے، تو اس میں قربانی ضرور ہے. اور آج یہ کچھ قربانی نہیں ہے، یہ قربانیاں بہت زمانے سے پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں، یعنی متوکل کے دور میں وہ داستانیں آپ کی سنی ہوئی، اس کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں، موضوع کو صرف مربوط کرنے کے لیے کہ اب 11ویں امام کی جب ولادت باسعادت ہو رہی ہے، وہ زمانہ وہ ہے کہ جب بنو عباس نے طے کر لیا کہ اب ہم اس 12ویں کی ولادت نہیں ہونے دیں گے، تو اب ان کو اس نگہبانی اور اس جگہ پر رکھا جائے جہاں پر 24 گھنٹے یا زندان میں یا گھر میں محاصرے میں اور نگاہ کے سامنے رکھا جائے. تو عسکری اس جگہ پر لا کر کے ائمہ کو 10ویں اور 11ویں امام کو رکھا. یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ وہ علاقہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے تو درکنار، وہ جو بدترین بغض و عداوت رکھتے تھے ان کے درمیان میں لا کر 10ویں امام کو اور 11ویں امام کا بچپن گزر رہا ہے. لیکن ان مشکل حالات میں بھی یہ ساری تمہید اس لیے تھی کہ ہم اس کردار امامت کا اندازہ کریں اور ان قربانیوں کو سراہ سکیں جو 11ویں امام نے اس ہدایت امامت، ہدایت امت کے لیے پیش کی، کہ جس کے لیے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرما دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، ہر
قوم کے لیے ہادی ہوگا، ہر قوم کے لیے رہنما ہوگا۔ یعنی سختی کا اور پہرے کا عالم یہ ہے کہ مولا بازار سے گزرتے ہیں کبھی، کیونکہ یہ بھی یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل بیت کی فرد ہو اور امامت کا رتبہ حاصل ہو، لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ اس کچہری میں جا کر اپنی حاضری لگا، اور چاہنے والوں کے لیے یہ ایک موقع تھا۔ لیکن امام کس قدر شفیق ہوتا ہے، کس قدر مہربان ہوتا ہے۔ امام نے حکم دیا کہ جس وقت مجھے کچہری میں لے جایا جائے، خبردار کوئی مجھے سلام نہ کرے، کوئی میری طرف اشارہ بھی نہ کرے۔ کتنا امام اپنے چاہنے والوں کی جان کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں حاکم نقصان نہ پہنچائے، کہیں ظالم نقصان نہ پہنچائے۔ اب اس سارے حالات میں امام کو امت کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہدایت کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، 12ویں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور 12ویں کا تعارف بھی کروانا ہے، یعنی چھپانا بھی ہے۔ وہ وہاں پر اس طرح سے پہرے دار بٹھائے گئے ہیں کہ گھروں میں جاسوس ہیں، کہ اگر کوئی بھی خاتون اس گھر میں جس پہ حمل کے آثار ظاہر ہوں تو حکم تھا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب ان حالات میں کس طرح سے امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ نے ہدایت امت کا فریضہ اور اس امام قائم صلوات اللہ وسلم علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حکومت کے لیے کس طرح سے زمینہ سازی کی، یہ سارا صحرا جناب 11ویں امام کی خدمت میں امام یازدہم کے صحرے جاتا ہے کہ کس طرح سے امت کی ہدایت کی۔ اب اس تمہید کے ساتھ 2-3 واقعات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس کو عصر غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور غیبت صغریٰ کا زمانہ جس میں نواب 4 کی موجودگی تھی کہ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے امام کے ساتھ اور امت کے ساتھ رابطہ تھا۔ لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں اب وہ سہولت بھی نہیں ہے، لیکن 11ویں امام کی جہاں ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ امت کی تیاری، اور وقت کتنا، یعنی اگر عرصہ حیات کو دیکھا جائے تو 28 برس امام کی حیات مبارکہ، امام دہم کی لگ بھگ 42 برس اور امام نہوم کی لگ بھگ 25 برس، یعنی کس طرح سے ظالم ایک کے بعد ایک یہ چراغ ہدایت کو گل کر رہا ہے، کیونکہ خوف ہے نا کہ وہ 12واں آئے گا اور ہمارے تختے کو الٹ دے گا۔ تو ان حالات میں 11ویں امام نے جو کام انجام دیے ہیں، اگر ایک لسٹ کے عنوان سے ایک فہرست وار ان کو ذکر کیا جائے تو جن میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ امت کو اس امام کے لیے آمادہ کرنا جس کو امت ظاہری طور پر جسمانی طور پر دیکھے گی نہیں، لیکن اس کی ہدایت سے مستفیض ہوگی۔ یعنی یہ سوال پوچھا جاتا تھا نا، یعنی آج ہم اس دور میں بھی بعض اوقات یہ سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں، یعنی یہ شبہات ذہنوں میں آتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے یہ کوئی آج نئے شبہات نہیں آ رہے، یہ طول تاریخ میں تھے۔ امام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو امام غائب ہے ہم اس سے کس طرح سے فیض حاصل کرتے ہیں، ایسے امام کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات یہ سوال پوچھے جاتے ہیں انٹرنیٹ پر، خاص طور پہ جو شبہات تشیع پر اس وقت وارد کیے جا رہے ہیں، یہی سوال کہ وہ ایک فرضی سا عقیدہ، خیالی سا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی امام ہوتا تو اس سے جسمانی طور پر رابطہ برقرار کرتے۔ پریشان مت ہوا کریں، یہ آج نیا شبہ، نیا سوال نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہر وقت موجود تھا۔ آئمہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ اس عقل کے اندھے کو کہو کہ جس طرح وہ سورج اپنے وجود میں جب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تمازت، اس کی روشنی، اس کی حرارت کائنات کو حیات دیتی ہے، امام بھی پردہ غیبت میں اس چھپے سورج کی طرح ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ امام بھی امت کی رہنمائی بھی کرتا ہے، امت کو حیات بھی دیتا ہے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے اپنے معرفت کو بلند کرنا پڑتا ہے نا، یعنی ہر جس کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہوں، جس کے قلوب میں، جیسے قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اب وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اس کی ہدایت بھی نہیں، ورنہ ہم ہر فرد احساس کرتا ہے کس طرح سے ہماری زندگیوں میں امام کی برکات ہیں۔ امام خود اس توقیع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے امور سے غافل ہو جائیں، اگر ہم تمہارے امور کی مراعات نہ کریں تو تم اہل زمین کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یعنی بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور عام و خاص کے درمیان روایات میں یہ حدیث موجود ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے۔ اچھا یہ حدیث ہر مکتب میں موجود ہے، سنیشیہ حدیث میں موجود ہے، بلکہ اگر تاریخ میں جا کر دیکھیں اس شدت کے ساتھ موجود ہے برادران کے یہاں کہ دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے جنہوں نے مولا کائنات کی بیعت سے، امام سید الشہداء کی حمایت سے انکار کیا تھا، جب حجاج تخت پر براجمان ہوتا ہے تو یہ دوڑتے چلے جاتے ہیں حجاج کے ساتھ بیعت کریں۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے والی مدینہ سے بھاگ کر کے جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں جا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں محل کے اور کہتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں، حجاج کو اطلاع دیں، والی کو اطلاع دیں۔ کہتے ہیں صبح آئیے گا، کہا نہیں میں اسی وقت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ جو مر جاتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت میں نہیں ہوتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جب اتنا اصرار کیا اور پھر بہرحال وہ رشتہ بھی تھا تو اجازت ملی، گئے، اب گھر میں داخل ہوئے، اس محل میں داخل ہوئے تو کہا کہ خوابگاہ میں محو استراحت ہیں حجاج صاحب، کہا میں استراحت گاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ وہاں تک گئے، اب حجاج نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا وجہ؟ کہا بیعت کے لیے، کہا صبح آ جانا۔ کہا نہیں میں ابھی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیوں اگر رات مر گیا تو میں تو جاہلیت کی موت مر جاؤں گا۔ تو کہا میں اس وقت تو مصروف ہوں، ہاتھ تو نہیں بڑھا سکتا، میں اپنا پاؤں لحاف سے باہر بڑھا دیتا ہوں، تو میرے پاؤں کو چھو کر بیعت کرو۔ اور اس نے چھو کر بیعت کی۔ تاریخ میں یہ جملے ہیں، تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے جو اہل بیت کے در سے دور ہو جاتے ہیں اپنی قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر پھر دیکھا جائے کہ کس طرح سے اہل بیت سے دور ہونے والے ذلت اور رسوائی اس وقت بھی اور آج بھی، خوش نصیب ہیں ہم کہ اس زمانے کے امام سے جڑے ہیں جو دم بدم ہدایت کر رہا ہے، جو ہر لمحہ ہدایت کر رہا ہے، جو والی و وارث ہے، بے وارث نہیں ہے۔ تو یہ آج کی رات اس چیز کا ہمیں اعادہ کروا رہی ہے کہ ہم وارث رکھتے ہیں جو ہمارے امور کا خیال رکھتا ہے، ہم کسی کی بیعت میں ہیں، امام معصوم کی۔ تو عزیزان محترم، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے 11ویں امام کا ایک پہلو یہ کہ اس امام کے لیے معاشرے کو، امت کو تیار کریں کہ جس کے ساتھ اب بلا واسطہ رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو تعلیمان غیبت کبریٰ کے لیے، غیبت صغریٰ پہلے 59 برس 69 برس اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کریں، کیا اس میں ہدایات ہوں گی؟ تو ہمارے پاس بہت زیادہ روایات موجود ہیں امام یزدہم کے حوالے سے، وقت نہیں ہے کہ ان کتابوں کا ان احادیث کا تذکرہ کروں۔ ہمارے پاس تقلید سے متعلق، ہمارے پاس علماء کا قوم پر اور امت پر حجت ہونے سے متعلق، زمانہ غیبت میں امام سے رابطے سے متعلق وکلاء کے اس نیٹ ورک کو ترتیب دیا کہ جو ان سوالوں کو لے کر آتے تھے، وہ سارا خود ایک تاریخ کا ایک بڑا اہم اور دلچسپ موضوع ہے کہ کس طرح سے 11ویں امام نے امت کو تیار کیا، اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی ہمیں بعض اوقات یہ بھی ایک انتہائی افسوس کی بات ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ 11ویں امام کے حوالے سے یا 10ویں امام کے اعتبار سے ولادت و شہادت کو منایا نہیں جاتا کہ ہم کسی اور موقع پہ کر لیں گے۔ نہیں، ہر امام کو پڑھنا ضروری ہے، ہر امام کو سیکھنا ضروری ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب امام ہمارے لیے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات محمد علیہ۔
یعنی ظاہری طور پہ 28 برس کی حیات طیبہ ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں، زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے پاس ہے، احادیث کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، تفسیر امام حسن عسکری معروف تفسیر جو منسوب ہے، یعنی یہ دوسرا پہلو جو امام کا علمی کام. پہلا امت کی تیاری غیب امام کے لیے، نیٹ ورک کی صورت میں، وکلاء کی صورت میں، سوالوں کو وکلاء کے ذریعے بھیجو. دوسری چیز جو ہے تعلیم کے اعتبار سے، روایات کا ذخیرہ، احادیث کا، یعنی اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علماء کا بہرحال اختلاف ہے، لیکن عام طور سے رائے مورخین کے درمیان یہ ہے کہ چونکہ کم سنی میں ہی 11ویں امام کو سامرہ میں لے آیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تاریخ نہیں ملتی کہ ظاہری طور پہ سامرہ سے باہر سفر کیا ہو. تو یہ ہمارے پاس تاریخ میں بعض شواہد ایسے ہیں کہ مولا نے حتیٰ امام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی زیارت کو زندہ رکھنے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس حراست اور اس پابندی کی وجہ سے میں خود تو ظاہری طور پہ نہیں جا سکتا، تو اپنے احباب کو پیسے دے کر کے، اجیر کر کر کے تم میری نیابت میں جا کے میرے جد کی زیارت کرو، اس اہمیت بتانے کے لیے. اور پھر اسی طرح میں نے کہا کہ تاریخوں میں علماء نے یہ متفقہ طور پہ، اکثریت نے یہ لکھا کہ امام حج کے لیے نہیں جا سکتے. اچھا، اس کو بعض علماء نے اس طرح سے بھی کہا کہ کیسے ممکن ہے امام حج کے لیے نہیں. میں اسی ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں جس میں امام امت کے درمیان زندگی گزارا کرتا ہے ظاہری طور پہ، ورنہ اگر روحانی طور پہ اور باطنی طور پہ اور اعجاز کے ساتھ حج کی بات کی جائے تو حج کے جو اعمال ہیں یہ ایک عام مسلمان کے لیے محوریت اور مرکزیت رکھتے ہیں، ورنہ اگر امام کے مرتبے میں دیکھا جائے تو ذات امام کائنات کا محور ہے. حج تو ایک طرف، یہ خانہ کعبہ، یہ حجر اسود طواف کرتا ہے. یعنی آپ کے اذہان میں وہ واقعہ ہوگا نا کہ جب حشام کے زمانے میں وہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ کہ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، وہ جب طواف کے بعد چاہتا ہے استلام کرے، حجر الاسود کو بوسہ دے، تو ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے بوسہ نہیں دے پایا، اور اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گیا. اب اس کے ساتھ ساتھی ہیں، اب اسی اثناء میں اس کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وجیہ، ایک ایسا نورانی باوقار شخص اس حرم میں داخل ہوتا ہے، اور جب طواف کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے پوری کائنات طواف کر رہی ہے، ہوائیں طواف کر رہی ہیں، آسمان طواف کر رہے ہیں. اور پھر جب طواف ختم ہو جاتا ہے نا اور اب یہ استلام کے لیے حجر الاسود کی طرف بڑھتا ہے، تو ایسے نہیں کہ یہ امام حجر الاسود کی طرف بڑھ رہا ہے، حجر الاسود امام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے لوگوں کی صفوں نے، جیسے دریا میں راستہ بنا تھا نا، امام کے لیے راستہ بنا، امام نے جا کر بوسہ دیا، تو اب یہ خلیفہ کے صاحبزادے جو بیٹھے ہیں حشام، تو ساتھ میں بیٹھے نے ذرا ٹہوکا دے کے کون ہے یہ؟ اب اپنے آپ کو غفلت میں تجاہل غافلانہ کرتے ہوئے وہ نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اب اہل بیت کا وہ چاہنے والا فرزدق ساتھ میں بیٹھا ہے، یعنی یہ تو اہل بیت کے محب کی حقیقی علامت ہے نا کہ محبت اہل بیت دلوں سے چھلک رہی ہوتی ہے. یہ پیمانے، یہ جام ایسے ہیں کہ محبت امڑ امڑ کر باہر آ رہی ہوتی ہے. کہتا کہ تم نہیں جانتے تو مجھے بتانے دو. پھر ایسا خوبصورت وہ قصیدہ 52 بند کا کہا، هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَتْعَتَهُ، کہ یہ تو وہ ہیں کہ جس کو سارا مکہ و مدینہ جانتا ہے، ان کو حرم جانتا ہے، وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ وَالْبَيْتُ، ان کو سارا کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو خیر العباد کے فرزند ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے. صلوات محمد. تو امام عسکری کو ظاہری طور پہ اگر وہ موقع نہیں بھی ملا، لیکن یہ پوری کائنات امام کو، یہ مولا کائنات کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں، کہ امام کی ہستی کائنات میں اس کیل، اس محور کی طرح ہوتی ہے جس کے اطراف میں چکی گھومتی ہے. یعنی اگر چکی گھومے اور وہ کیل درمیان میں نہ ہو تو چکی کے پارٹ
ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. تو کہا وہ کیل کی طرح امام کی ہستی ہے. نہج البلاغہ کے لفظ ہیں کہ کائنات کا اگر توازن باقی ہے، کائنات کی اگر حیات باقی ہے، کائنات میں اگر زندگی باقی ہے، تو یہ وجود امام کی وجہ سے ہے. اچھا، یہ تیسرا شعبہ. اور چوتھا شعبہ کہ انحرافات معاشرے میں. امام کا ایک اہم ترین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں جتنے انحرافات سر اٹھا رہے ہوں ان کا مقابلہ کرے، ان کا جواب دے، چاہے سختی میں ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بھی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے کہ مولا کائنات جب خلافت سے محروم بھی کر دیا گیا تھا نا، تو وہ بھی جب کوئی مشکل آتی تھی تو آ کے درے مرتضیٰ پر آ کر سوال پوچھا کرتے تھے، اور پھر بعد میں کہا بھی کرتے تھے کہ لولا علی لہلک فلان، کہ اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب نہ ہوتے میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا. تو یہی اس زمانے میں بھی ہوا. یعنی کئی ایسے مواقع ہیں، یقیناً آپ کے اذہان میں وہ واقعہ محفوظ ہوگا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بچوں کو یاد دہانی کے لیے کہ وہ، اور چونکہ ابھی درندوں کے اعتبار سے بھی 2 شاعروں نے اس کا ذکر کیا، وہ بھی واقعہ آپ کے ذہنوں میں، کہ امام عسکری کے زمانے میں جتنے کرامات ہم دیکھتے ہیں امام سے دیگر ائمہ کے دور میں نہیں دیکھتے. اور اس کی بڑی وجہ معاشرے میں وہ بڑھتے ہوئے انحرافات تھے. نصرانیت مسیحیت کی طرف لوگوں کا رجحان، مختلف واقعات، الہاد کی طرف رجحان. یعنی میں نے کہا پڑھنا چاہیے امام عسکری کی زمانے کی احادیث کو، ملحدین کو جواب، یہودیوں کو جواب، نصرانیوں کو جواب، پارسیوں کو، آتش پرستوں کو جواب. یعنی کس طرح سے علمی طور پہ وہ احادیث ہے. تو وہ جعفریق کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ آ کر کے زیر آسمان دعا کرتا تھا تو بادل اکٹھے ہو کر باران رحمت، اور مسلمان جا کر نصیب کے چکر کاٹ کر آ جاتے تھے. یعنی امام کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں زیر آسمان کھڑے ہو کے خدا کی رحمت کا سوال کریں. اور جاسلیق آتا ہے، نصرانی پادری آتا ہے، دعا کرتا ہے باران. اب اسلام پہ ایسا برا وقت آ گیا ہے کہ معلوم ہو گیا، کیونکہ ان خلفاء کو اسلام سے دلچسپی صرف اسی حد تک تھی کہ ان کی حکومتیں باقی رہیں. اب جب محسوس ہوا کہ حکومتوں کی بقا ممکن نہیں ہے تو ان کے در پہ گیا کہ جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ پناہ دی. دین است حسین، دین پناہ است حسین. اب یہ حسین زمان ہے، 11واں امام اپنے زمانے کا حسین ہے اور دین کو پناہ دینی ہے. کہاں آئیں گے؟ دین کی بقا کا معاملہ ہے، دین کو بچانا ہے. کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لو، حقیقی نمائندہ الہی کی پہچان یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آتا ہے تو اگر دین کو بچایا ہے تو محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ نے بچایا ہے. کہا جب بعد والے دن آئے دعا کے لیے اور ہاتھ اٹھانا چاہے باران رحمت کے لیے تو جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہو اس کو اٹھا. وہ واقعہ سارا آپ کے سامنے. اب وہ نکال لیا گیا، اب وہ دعا کر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی. تو سوال پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے ہاتھ میں کہیں سے اس پادری کو کسی نبی کی ہڈی مل گئی. اب اس ہڈی کو زیر آسمان لا کر اللہ سے توسل کرتا ہے. اس ہڈی کی، اس صاحب ہڈی کے پیغمبر کی عظمت کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت کو جلال آتا ہے اور وہ باران رحمت کا نزول کرتی ہے. گویا امام بتا رہے ہیں کہ سمجھ لو پروردگار کے یہاں اس ہڈی کی جو کئی سال پہلے مردہ نبی کی تمہارے ہاتھ میں رحمت پروردگار کا باعث بنتی ہے، جو خون پیغمبر، جو گوشت پیغمبر، جو بدن پیغمبر تمہارے درمیان ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. اگر وہ تمہارے درمیان ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. لحمک لحمی، اللہم صلی لحمک لحمی و دمک دمی. یعنی یہ تو پروردگار عالم کے اس فرمان الہی کے مطابق حدیث قصہ میں یہ جملے ہمارے سامنے، دیگر احادیث میں بھی، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی پوست میری، ان کی جلد میری جلد ہے، ان کا خون میرا خون ہے. تو کیا عظمت کے حامل ہوں گے.
اچھا پھر ایک اور واقعہ اور پھر اس کی طرف بھی اشارہ کر کے تیزی سے گزروں گا اور گفتگو کو سمیٹ دوں گا. یہ چوتھا میں نے آپ کے سامنے اس کنٹریبیوشن کو، اس سلسلے کو پیش کیا کہ جس میں ہدایت امت کا کام انجام دے رہے ہیں کہ معاشرے میں وہ انحرافات کہ جو اسلام کے لیے خطرہ بنتے ہیں امام ان کا جواب دیتا ہے، اور امام عسکری نے ان ساری مشکلات کے باوجود ان کا دفاع کیا. ان میں ایک اور فتنہ اسحاق کندی کے نام سے، بہت بڑا فلسفر اور بہت زیادہ مقبول اس معاشرے میں، کیونکہ اس کو بھی تاریخی اعتبار سے آپ سمجھیں گے کہ بنو عباس کے اس دور میں جو ظاہری طور پہ اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ ترجموں کی تحریکیں، وہ یونانی فلسفے کے ترجمے، اور پھر ان کی بڑھاوا جو مستعار لیے جا رہے ہیں چھٹے امام کے مکتب سے، اور اپنے نام وہ کارنامے کیے جا رہے ہیں، اور اسلام کے جو سنہری دور کو آج بھی یاد کرتے ہیں، وہ ساری برکتیں ہیں چھٹے امام کے شاگردوں کی، اس درس سے وابستہ ہونے کی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع. تو اسحاق کندی جب یونانی فلسفے کا ماہر ہو کر کے گریک اور ہیلینک فلسفی کے بعد آ کر کے یہ جب کتابیں تحریر کرتا ہے، تو ایک انوکھا کام اپنی دانست میں اس نے انجام دیا کہ قرآن میں تناقضات پائے جاتے ہیں، contradictions in the revelation. تو کیسے کہ قرآن ایک دفعہ ایک بات کہتا ہے اور دوسری دفعہ دوسری آیت میں اسی بات کی نفی کرتا ہے. تو یہ الہی کتاب نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی کتاب کا حسن یہ نہیں ہے. اچھا یہ پھر وہی بات کہ اہل بیت کے در سے دور ہے، ورنہ ہم تو کہہ چکے نا مولا کائنات یہ تو انسانی فخر کی معراج ہے کہ جمع الازداد ہو. تناقضات کا ایک وقت میں جمع ہو کر کمال پہ ہونا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے، یہ نقص نہیں ہے. تو جب اپنی دانست میں ایک کتاب لکھی سمجھانے کے لیے، وہ واقعہ سارا طویل ہے، مثال کے طور پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہم سب کو انشاءاللہ یاد ہوگی آیت الکرسی. آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اس کی کرسی، اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کر کے آیت کہتی ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، وسیع ہے. اچھا کہا کہ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرا کوئی بدن نہیں ہے، میرا کوئی ظاہری جسمانی وجود نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے میری کرسی ہے. اگر کرسی ہے تو بدن ہے. اچھا یہاں پر جو اہل بیت سے دور ہیں وہ تو چکرا گئے، انہوں نے تو اپنی تاریخوں اور روایتوں میں بھی لکھ دیا ہاں کرسی بہت وسیع کرسی ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا اتنی بڑی، اور پھر اللہ کا وجود نعوذ باللہ اتنا بڑا کہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو بدن ادھر سے بھی چھلکتا ہے ادھر سے، یعنی نعوذ باللہ. یہ کتابوں میں موجود ہے. توحید سمجھنی اہل بیت کے در کا طالب علم. تو کہا کہ یعنی یہ وسیع کرسی السماوات والارض یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا ڈومینین. تو کہا کہ ایک تہلکہ مچا دیا اسحاق کندی نے یہ کتاب لکھ کے، اس طرح کی دسیوں آیتیں جمع کر لی کہ ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ. امام تک جب یہ بات پہنچی تو ایک ایسا شاگرد جو اسحاق کندی کے درس میں بھی حاضر ہوتا تھا امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا کہ کیوں تم مجھ سے سوال نہیں کرتے؟ کہا یا ابن رسول اللہ ہماری اوقات کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کیسے سے. وہ تو استاد. امام نے اس کو تعلیم دیا ایک ایسا ہنر اور ایک ایسا سوال کہ ایک سوال میں اس کے چاروں خانے چت کر دیے. یعنی کہا کہ اس کو جا کر کے یہ پوچھنا، پہلے تو جاؤ خوب اس کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ، اپنا اخلاق دکھاؤ. یہ اہل بیت کی تعلیمات میں اہم ہے کہ اپنا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. اخلاق کے ساتھ تعلق بناؤ، اور پھر جب موقع ملے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ کسی مصنف نے جو کتاب لکھی ہے یا اس میں کوئی تحریر لکھی ہے تو اس کی مراد اس تحریر سے کچھ اور ہو سکتی ہے جس کو قاری یا پڑھنے والا سمجھتا ہے. اچھا یہ ایک جملے میں تھوڑا سا پیچیدہ بچوں کے لیے ماڈرن ہرمنوٹکس، یعنی یہ اگر ہم اس وقت نیو فلسفی کی بات کریں تو آج یہ کافی معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ پرسپیکٹیوزم کے تحت کے تفاسیر کے اعتبار سے انسان ایک ہی متن کی ہر انسان اپنی شعوری حد میں ایک تفسیر اور ایک سمجھ رکھ سکتا ہے. ماڈرنٹی کا، بلکہ اب تو الٹرا ماڈرنٹی، پوسٹ ماڈرنٹی کا سب سے بڑا نقص ہی یہی بنتا چلا جا رہا ہے
کہ نسبیت گرائی کی طرف سارا معاشرہ یعنی حقانیت نسبیت کی طرف بدلتی جا رہی ہے، تو 1400 سال پہلے امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ مکتب اہل بیت کا افتخار ہے۔ کہا اس سے جا کر یہ پوچھنا، تو وہ واقعہ تفصیل میں نہیں جاتا، جب پوچھا ایک دن اسحاق کندی بیٹھا ہے تو یہ شاگرد امام کا آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے جو قرآن سے سمجھا، قرآن بھیجنے والا اللہ رب العزت جب قرآن کو بھیج رہا ہے تو جس آیت سے آپ نے جو مفہوم نکالا، کیا ممکن ہے کہ اس آیت سے اللہ کی مراد کوئی اور ہو؟ اچھا، ایسا لاجواب ہوا کہ بجائے جواب دینے کے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہا یہ تو تمہارے استاد کے ذہن میں بھی بات نہیں آئی، تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ بتاؤ کہاں سے سیکھا؟ کہا میں نے ابا محمد حسن عسکری سے سیکھا۔ کہتا حق ہے، صلوات بھیجے محمد والا۔ اسحاق کندی نے وہ کتاب تناقضات قرآن اٹھائی اور اس کو آتش دان میں دے کر مارا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ حق ہے، اللہ نے اس نبی کو اور اس کی آل کو انسان کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بس تبرکاً ایک حدیث اور گفتگو کو میں نے بالکل سمیٹ دیا امام کے حوالے سے۔ کل خطبہ جمعہ میں، پرسوں بھی میں نے ایک حدیث نقل کی، بہت عظیم حدیث، اس کو بھی سنیے گا اگر موقع ملے آپ کو، اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج بیان کر دوں اور گفتگو کو سمیٹ دوں۔ امام نے فرمایا کہ ان الرجل منکم اذا ورع فی دینہ، کیونکہ یہاں سب بیٹھے برادران و خواہران، سب میں ایک اشتراک ہے کہ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم شیعان اہل بیت ہیں۔ 11ویں امام کہہ رہے ہیں میں آپ سے کس طرح سے خوش ہوتا ہوں، میں اپنے شیعہ سے کیسے خوش ہوتا ہوں۔ کہا ان الرجل منکم، جب آپ میں سے کوئی بھی انسان اذا ورع فی دینہ، جب اپنے دین میں، اپنے عمل میں تقوی اختیار کرتا ہے اور خدا خوفی کرتا ہے، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے میں، میں حرام تو نہیں کھا رہا، میں حرام تو نہیں سن رہا، میں حرام تو نہیں بول رہا، میں کسی کی توہین تو نہیں کر رہا۔ اور پھر فرمایا وَصَدَّقَ فِي حَدِيثِهِ، اور اس کا کلام ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور وہ امانت داری کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ وَحُسْنُ خُلْقِهِ مَعَ النَّاسِ، اور اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ بہترین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ قیلا، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہذا شیعی، کہ یہ حسن عسکری کا شیعہ ہے۔ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ چیز مجھے شاد کرتی ہے۔ یعنی ہم سب چاہتے ہیں امام ہم سے شاد ہوں، ہم سے خوش ہوں، وہ ہم پر افتخار کریں، تو یہ 4 صفات کو ہمیں اپنانا ہوگا، جس میں خاص طور سے حسن خلق ہے۔ حسن خلق، اچھے اخلاق کا آغاز انسان کے اپنے نفس اور گھر سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا گھر میں، میرا والدین کے ساتھ، میرا اپنی اولاد کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، زوجہ کا شوہر کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، معاشرے میں کو ورکر کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، پھر سوسائٹی میں ہر فرد کے ساتھ جو رابطہ ہے۔ امام عسکری کہہ رہے ہیں میرا حقیقی شیعہ جو مجھے راحت پہنچاتا ہے، جو مجھے خوشی پہنچاتا ہے، وہ ہے کہ جس کا طرز عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ متاثر ہو کر اس سے اس کا مذہب دریافت کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ چیز مجھے بہت خوشحال کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس شب میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس بابرکت رات میں ہم گنہگار بندے تیرے حضور حاضر ہیں۔ بار الہ بحق امام زمانہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے مومنین مومنات یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقیناً سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں۔ بار الہ تو حاجتوں کو لبوں پہ آنے سے پہلے مستجاب فرماتا ہے۔ بار الہ سب کی آرزوؤں و تمناؤں حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں ہمارے یہاں میں،
اس محفل میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین مسلمین پریشان حال ہیں، خاص طور پہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو پروردگار امن و چین عطا فرما، مظلوموں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالموں کو شکست فاش عطا فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس دنیا میں جئیں تو حسین حسین علی علی کہتے جئیں، اس دنیا سے رخصت ہوں تو حسین حسین علی علی کہتے رخصت ہوں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ہمارے جوانوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ اگر کوئی مومنین یہاں پر بیٹھے پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستوں کے وسعت رزق عطا فرما، بے خانماں کو خانہ اور گھر کشادہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی تمام دعاؤں کو اس التجا کے ساتھ کہ ہم سب کو زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبولیت دعاؤں کے لیے 3 دفعہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ زیارت مخصوص امام حسن عسکری مختصر سی ہے، چند منٹوں کی ہے، تو آپ میرے ساتھ یہیں پر اس زیارت کو تلاوت فرمائیے۔